الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، آپ کو یاد ہوگا کبھی ہم نے ابتدا میں عقائد الاسلام مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سبق پڑھے تھے۔ یہ اسباق ہم نے پڑھے تھے کہ ایمان کے 3 رکن ہوتے ہیں۔ ایمان کا نور 3 ارکان پر جگمگاتا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ قصص الانبیاء ہم ایمان کے دوسرے رکن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ ایمان کا دوسرا رکن رسالت ہے۔ باقی تفصیلات کئی بار ہم نے پڑھی۔
اور ساتھ ساتھ میں ہم ان عقیدوں کو بھی دہراتے چلے جائیں گے جو رسالت کے متعلق ہیں، یا کچھ ہم نے دوہرا بھی دیے تقریباً ابتدا میں۔ لگ بھگ 6 مہینے لگے ہمیں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد لکھے ہیں اہل سنت و جماعت کے رسالت کے متعلق 11 عقیدے، وہ ہم نے بڑے تفصیل سے پڑھے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات۔ کچھ باتیں ذہن میں آپ حضرات رکھا کریں۔ انبیاء علیہم السلام کی پاک باتوں کو کہا جاتا ہے احادیث، اور علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی شان یہ ہے کہ انبیاء کی باتوں کو احادیث کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی باتوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو یاد رکھا جائے۔ جتنا کوئی انبیاء علیہم السلام کے پاس ہوگا عقائد کے لحاظ سے، اتباع کے لحاظ سے، اتنا ہی اس کا عقیدہ اور عمل مضبوط ہوگا۔ تجربہ کر لیں آپ، عام طور پر جو خدا نہ کرے، جو ہوتے ہیں اور خدا نہ کرے کہ کوئی ہو، جسے مرتد کہا جاتا ہے، تجربہ یہ ہے، یہ عام طور پر سب کی میں بات نہیں کرتا، عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ یہ شکاریوں کے شکار وہ ہو جاتے ہیں جو عقائد سے واقف نہیں ہوتے، اعمال میں کمزور ہوتے ہیں یا بالکل صفر پر ہوتے ہیں۔ اس پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں ناقص، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کامل۔ بہرحال انبیاء علیہم السلام کے پاک سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو کلام پاک میں فرمایا گیا، بیان فرمایا گیا، وہاں تک ہم پہنچے تھے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ ہم نے کئی ابحاث پڑھی ہیں اس میں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہم پڑھیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو فرمایا گیا کہ اب جنت سے نکلو، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ لغزش ہوئی نا، اور وہاں پر کئی باتیں ہم نے پڑھی، اب یہ مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہا فاخرجہما مما کان فی، دونوں سے اللہ نے فرمایا، حضرت آدم سے بھی اور حضرت حوا سے بھی، کہ اب یہاں سے نکل جائے۔ لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا جو جنت سے چلے تو چند باتیں اس حوالے سے جو مفسرین نے لکھی ہیں وہ بھی ذہن میں بٹھا کے چلیں تاکہ کوئی روگ عقیدے کو نہ لگے۔ دیکھیے، جب آپ اور ہم، میں سب کی بات نہیں کرتا،
ممکن ہے، ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر کوئی حضرت آدم کا واقعہ پڑھتا ہے اور پھر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یہاں پر آتا ہے اور وہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اب جنت سے نکل جاؤ۔ اگر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم کا زمین پر آنا بطور سزا کے ہے، تو یہ غلطی ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے، خدا نہ کرے اگر نہیں ہے تو فبہا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اور اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو نکالا گیا یہ بطور سزا کے ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہیں ابتدا میں دروس میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کی بارگاہ بڑی نازک ہے، عقیدہ پھسلنے نہ پائے انبیاء کی شان کے حوالے سے۔ ایک بات میں چلتے چلتے عرض کروں، نوافل پڑھنا مشکل نہیں ہے، کلام پاک کی کوئی سورت یاد کر کے پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، فضیلت اپنی جگہ، لیکن عقیدہ صحیح رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ بلکہ ہم نے اپنا شیخ العرب والعجم سے سنا، جو اب قصص الانبیاء میں مستقل چھپا بھی، کہ حضرت فرماتے ہیں ہم نے بعض ایسے ائمہ دیکھے کہ 30 سال انہوں نے بعض مساجد میں گزار دیے، لیکن کسی ایک نمازی کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا۔ نمازی 30 سال پہلے جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، کیوں؟ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا۔ کبھی فضیلت نماز بیان ہو رہی ہے، کبھی فضیلت روزہ بیان ہو رہی ہے، کبھی شان حسین رضی اللہ عنہ بیان ہو رہی ہے، کبھی شان صدیق بیان ہو رہی ہے۔ اس پہ کس نے ناراض ہونا ہے؟ اس پہ کس نے ناراض ہونا ہے؟ بات یہ ہے کہ اچھا، ایک ذمہ داری تو منبر اور محراب کی ہے کہ وہ بیان کرے، وما علینا الا البلاغ، اس کے ذمے ہے وہ بیان کرے، اور ایک ذمہ داری آپ کی ہماری ہے کہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھئی ہمیں سکھاؤ، اطلب العلم لو کان بالسین، یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے، میں حدیث شریف کے حوالے سے اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، معنی اس کا لے لیں، محنت کریں، جیسے آپ اور ہم دنیا داری کے لیے محنت کرتے ہیں اور دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کو ہمیں چاہیے کہ آخرت کے لیے بھی محنت کریں، عقیدے کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جب حضرت آدم کو یہ حکم ملا کہ جنت سے نکل جائیں۔ اچھا، علماء مفسرین بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ حضرت وہ آدم علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کے پاک وجود کو، اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور جنت میں رکھا اور اجازت دی، جہاں چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں پئیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ حکم اپنی جگہ رہا۔ لیکن جہاں ان رحمتوں اور شفقتوں بھرے یہ انداز تھے اور عنایات تھیں، جب یہ جملہ اور یہ حکم آیا نا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو حضرت آدم رو دیے، اس لیے کہ جب کوئی شان والی ذات شفقت فرمائے تب بھی آدمی سمجھ لیتا ہے، اور جب غضب میں اور جلال میں آئے تب بھی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ان کی یہ بات کس لحاظ سے ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو علماء لکھتے ہیں اسی وقت آنکھیں بھر گئیں، اس لیے کہ سمجھ گئے کہ لغزش ہو گئی، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جاؤ۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں جو بھر آئیں، برداشت نہیں ہو رہی تھی خدا کی ناراضگی، اور یہ سبق ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی ہوں، خدا کی ناراضگی کبھی مول نہیں لینی چاہیے، کبھی مول نہیں لینی چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے امید، لیکن امید کسی بات پر قائم ہو نا۔ مثلا دیکھیں آپ اور ہم آئے نماز ادا کرنے کے لیے، وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وضو کر کے نماز پڑھ لو اس امید پر کہ اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن آپ اور میں پڑھے ہی نہیں اور امید پوری رکھیں۔ اس کا معنی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں یہ ہے کہ ہم جا تو رہے ہیں مغرب وال، لیکن امید رکھی ہوئی ہے کہ مشرق وال پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ ظاہر بات ہے کہ اس پاک ذات کی شایان شان کون عبادت کر سکتا ہے۔ ہاں یہ مفتی محمد ساجد قریشی فاطمی صاحب کے الفاظ کہ اللہ تو پھر اللہ ہیں، جس طرح آپ اور ہمارے بچے یا کسی زمانے میں آپ اور ہم ایک سادہ ورق لے کر ٹیڑھی میڑھی لکیریں ڈال دیتے تھے، لیکن ماں باپ کی شفقت کی انتہا نہیں ہوتی تھی کہ میرے بیٹے نے کچھ کیا ہے، عجیب پیار کا اظہار ہوتا تھا۔ تو مفتی ساجد قریشی صاحب فاطمی فرماتے ہیں کہ اللہ تو پھر اللہ ہیں، ماں باپ سے زیادہ مہربان اللہ ہیں۔ آپ اور ہم کوئی ٹیڑھی میڑھی کچھ حرکتیں ہی کر لیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیں، پھر اللہ قبول فرمائیں گے، یہ ان کا کام ہے۔ امید اس کا نام ہے، کچھ کوشش تو ہو۔ اس لیے رب العالمین کی ناراضگی کبھی مول نہیں لینی چاہیے۔ ایک لفظ تھا کبھی اپنا مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ آج بھی مجھے یاد ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یعنی زمانے ہو گئے، غالباً سن 1987 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ مجھے جملہ ان کا آج بھی یاد ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ غفار ہیں، لیکن ڈر کے رہو کہ وہ قہار ہیں۔ اور اگر آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، صحابہ کے فرامین پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، جب حضرت آدم سے وہ لغزش ہوئی نا، اور جب اللہ نے فرمایا اب یہاں سے نکل جاؤ آدم علیہ السلام، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور دوسرے علماء مفسرین بھی لکھتے ہیں حضرت آدم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، رو دی ہے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ یعنی لغزش جو ہوئی ہم سے، اور پتہ نہیں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں نا، تو اپنا حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کا ہی ایک اور جملہ مجھے یاد آیا، پتہ نہیں کیسے یاد آ گیا، کچھ ذہن میں تھا بھی نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دور میں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اب کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں۔ اچھا اس دور میں غلط چلتی تھی تو اب آپ کا اور ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی میں شاید کل پرسوں کا یہاں قصہ ہے، بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کا بیان آیا، تو بیان جو کر رہا وہ کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدہ نہیں لیا جاتا۔ کیا نہیں لیا جاتا؟ عقیدہ نہیں لیا جاتا۔ اچھا پھر آگے جو اس نے بات کا تاثر دیا وہ بڑا ایک عجیب تھا، یعنی اس کی بات کا تاثر یہ تھا، اس کے جملے آپ سنیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حدیث نہ پہنچی ہو یہ ناممکن ہے، ہاں
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو نہ پہنچی ہو یہ ممکن ہے رحمہم اللہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہمیں بچائیں. ایک آدمی نے آمین کہا ہے، میرے آپ میں باقی سب آپ لوگ ماشاءاللہ یا تو متفق نہیں ہے میری بات سے، اس کی بات سے متفق ہیں، اور یا بات آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی. جب میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایسے لوگ منبر اور محراب پر آ کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ بیان کر رہے ہوں گے تو چلیں آپ اور ہم جو ادھر نہیں توجہ دیتے وہ الگ بات ہے، لیکن جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو آپ کے اور میرے ہی بھائی ہیں، ان کے نظریات کا کیا حال ہوگا. بس تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہیں، ہم کس کس بات کا رونا روئیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جو بات بتا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں ہمارے ہندوستان میں دہلی میں ایک عالم گزرے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ بڑا بولنا بلوائیں. مہدیان میں حضرت کی قبر ہے دہلی میں نے دیکھی ہے. آپ کھڑے ہو جائیں، حضرت کی قبر پر نور برستا آپ آنکھوں سے دیکھو گے. ہو سکتا ہے آپ نہ مانو، جا کر اگر کبھی موقع ملے تو دیکھو، آپ کھڑے ہو. حضرت نے اپنی تفسیر کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، اور حضرت ہی کی یہ بات مولانا عبدالحمید سواتی رحمت اللہ علیہ گزرے ہمارے ملک میں، کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ان کا. پتہ نہیں آپ کو ان چیزوں سے واسطہ ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا. حضرت کی جو کلام پاک کی تفسیر چھپی ہے نا اردو زبان میں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن کی تفسیر چھپی ہے اردو زبان میں، کم و بیش 13,000 صفحات ہیں. عجب کتاب ہے. بہرحال جو بات آپ کو سنا رہا تھا اس میں حضرت نے لکھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے غالباً امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی کہ حضرت آدم جو روئے ہیں نا اس زمانے میں رب العالمین کا یہ خطاب سن کر کہ یہاں سے چلے جاؤ، حضرت نے لکھا کہ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے وہ آنسو جو خدا کا یہ خطاب سن کر بہے ہیں اور بہتے رہے، اگر ان تمام آنسوؤں کو جمع کیا جائے اور حضرت آدم کی اولاد کا اس زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد حضرت آدم کی آئی اور آئے گی تمام کے آنسوؤں کو شمار کیا جائے تو حضرت آدم کے آنسو زیادہ نکلیں گے. اب حالانکہ اگر وہ مسئلہ آپ یاد کر لینا جو ہم نے گزشتہ 2 جمعوں میں پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، حضرت آدم کی وہ بات وہ لغزش تھی، کوئی گناہ نہیں، لیکن حضرت آدم اس لغزش پر بھی ایسے روئے ہیں، تو آپ اور ہم جو گناہوں کے مجسمے ہیں آپ کو ہمیں رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج صبح ہی کسی دوست نے مجھے فون کیا، ان کو بھی میں نے یہ بات سنائی، آپ بھی پلے باندھ لو. قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی تھیں، ایک بتانے کی اجازت دی تھی، دوسری بتانے کی اجازت نہیں دی تھی.
اس لیے ایک بات بتا دیتا ہوں، جو بتانے سے منع کیا تھا وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک بات جو حضرت نے بتائی وہ پلے باندھ لو۔ حضرت فرماتے تھے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، گھر جا کے اس کو گن لیجئے گا۔ 24 گھنٹے ہیں ایک دن میں، اور 24 گھنٹے میں قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب موقع ہو، جب موقع سے مراد یہ کہ آپ کے پاس وقت ہو اور نماز کی ممانعت کا وقت نہ ہو۔ 24 گھنٹے میں 3 وقت ایسے آتے ہیں نا کہ نماز پڑھنی منع ہے نا، ہے یا نہیں؟ حضرت فرماتے تھے یہ اوقات نہ ہو، اس کے سوا وقت ہو، آپ کو موقع مل جائے، وضو کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو 24 گھنٹے میں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیا کرے۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ چلتے چلتے حضرت کی ایک بات یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ حج کے دن ہیں، ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کوئی جا رہا ہو وہ پلے باندھ لے اس بات کو، نہ جا رہا ہو تو دعا کرے اللہ تعالیٰ لے جائیں، اور جو ہو آئے ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اکوڑا خٹک میں، شاید آپ نے اپنا نام سنا ہوگا، اپنا مولانا سمیع الحق صاحب، ان کے یہ والد تھے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب خدا کی طرف سے نیک عمل کی توفیق ہو نا، تو جب وہ عمل کر لیا کرو تو اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ آپ کو عمل کی توفیق دی ہے اس پر شکر بھی کیا کرو، اور پھر اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ اس نیک عمل کی توفیق بھی آپ نے دی ہے تو میری دعا ہے کہ اس کو قبول بھی فرما۔ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے نیک عمل کی توفیق ہونا الگ بات ہے، پھر اس عمل کا قبول ہونا دوسری بات ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس لیے حضرت کی یہ بات، اچھا جو بات سنا رہا تھا، حضرت ایک دفعہ حرم گئے، قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حرم گئے۔ جن لوگوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے تو حرم کی وادی میں ایک کنواں ہے، حرم کی وادی میں جو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ حاضریاں دیتے ہیں نا تو بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عجیب و غریب سے مراد یہ ہے کہ جن جگہوں کی نسبت یا محمد الرسول اللہ کی طرف ہے اور یا صحابہ کی طرف ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہاں یعنی زیارت ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ اچھا حضرت وہاں گئے، حرم گئے تو کنویں پہ ایک جگہ تشریف لے گئے، تو حضرت وہاں کنویں پہ جو تشریف لے گئے تو وہ کنواں تھا جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کنویں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ لعاب دہن سمجھتے ہیں آپ یا نہیں؟ سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ترجمہ کر دوں۔ کمال ہے 24 گھنٹے نہیں پتا آپ کو، لعاب دہن پتا ہے؟ ٹھیک ہے وہی ہوگا، ہو سکتا ہے بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، 15ویں صدی ہے، سب ہو سکتا ہے۔ اچھا خیر، حضرت وہاں گئے تو جو کنواں تھا نا اپنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائے تھے ایک موقع پر، تو شکایت کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عرض کیا گیا تھا کہ آقا اس کنویں کا پانی کڑوا ہے، پانی کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، کڑوا کھو میٹھا ہو۔ کون کہتا ہے نبی ہمارے ورگا ہوتا ہے؟ نبی نبی ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بڑی بات ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈالا، اچھا اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، سب بات سنا دوں تاکہ میں قصص الانبیاء اپنا شروع کروں۔ اپنا حضرت جب وہاں گئے نا قاری عبداللہ یابی صاحب مرحوم، تو حضرت نے پانی پیا اس کنویں کا، اور بہت پیا، بہت پیا، جی بھر کر پیا۔ ایسا یاد آ رہا ہے مجھے جیسے کل کا قصہ، مدتیں گزر گئیں۔
کہتے ہیں نا کھا گئی یہ زمین آسماں کیسے کیسے. حضرت کے پاس ایک شخص آیا, حضرت پی جا رہے ہو, کہنے لگا کہ حضرت کوئی زمزم ہے, اتنا پیے جا رہے ہو, خدا جانے اس کو کیا سوجی تھی. ہاں واللہ عالم, اب دلوں کے بھید تو خدا جانتا. حضرت عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پورا پیا تو فرمایا کہ بھائی زمزم تو نہیں ہے, یہ تو ہم بھی مانتے ہیں, زمزم تو نہیں ہے, لیکن یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ اس کنویں کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے, اس لیے پی رہے ہیں. کہنے لگا جی 14 صدیاں گزر گئیاں نے, کتھے رہنے وہ پانی اور کتھے رہنے وہ لعاب. تھوڑا پنجابی نما تھا نا. حضرت نے اس کی پوری بات سنی. جب اس کی بات ختم ہوئی تو قاری عبدالحی عابد صاحب نے فرمایا کہ تمہاری کیا بات ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو, ذرا غور تو کرو کہ تاریخ کے وہی پنے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا, وہی پنے تو بتاتے ہیں کہ یہ پہلے کڑوا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کے صدقے میں میٹھا ہوا ہے. فرمایا اگر حضور کے لعاب دہن کا اثر ختم ہو گیا ہوتا تو اصول یہ تھا کہ واپس کڑوا ہو گیا ہوتا. جب نہیں ہوا ہے تو ثابت ہو گیا ہے کہ آج 15 صدیوں کے بعد بھی حضرت محمد الرسول اللہ کے لعاب دہن کا اثر باقی ہے. ہے یا نہیں؟ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آپ نے علماء دیکھے نہیں ہیں, برا مت مانیے گا. آپ اور ہم وہ جیسے جس کی میں بتا رہا تھا جو کہتا ہے امام صاحب سے عقیدہ نہیں لیا جاتا, یہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ داڑھی بھی خوب ہوگی, ٹوپی بھی ہوگی, جبہ بھی ہوگا, عجیب حالت ہوگی, آپ دیکھیں گے تو مست ہو جائیں گے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے, کاش آپ یہ چیز پلے باندھ لو. ہمارے ایک اکابر تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ فقط ان اشیاء سے دھوکہ مت کھا لیا کرو. حضرت کیا کریں؟ فرماتے تھے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن. ہے یا نہیں؟ اس کا اگلا مصرع انشاءاللہ جب آپ لوگ بوڑھے ہو جائیں گے پھر سنائیں گے. اچھا خیر, جو بات سنا رہا تھا بات میری دوسری طرف نکل گئی. حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے تو آپ کو اور ہمیں, جبکہ حضرت آدم کا تو وہ گناہ بھی نہیں, لغزش تھی, آپ کے ہمارے گناہ ہوتے ہیں, تو خدا سے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ اور ایک بات پلے باندھ لو, مولانا مفتی عبد المجد القدوس رومی رحمت اللہ علیہ, مفتی مجد القدوس رومی مد ظلہ زندہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو قیامت تک باقی رکھیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھیں. والد صاحب ان کے فوت ہو گئے, نام ملتا جولتا, والد کا نام تھا مولانا عبد القدوس رومی, بیٹے ہیں مفتی مجد القدوس رومی. میں بیٹے کی بات ابھی سنا رہا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے, یہ بات یاد رکھنا. اور جو لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, علماء لکھتے ہیں کہ تجربہ یہ ہے کہ دیر یا سویر وہ ایک دن لوٹ آئے گا. کیوں؟ اس کو احساس ہے, یہ اس کا احساس اسے ایک دن لوٹائے گا اللہ کی عنایت سے کہ مجھ سے قصور ہوا ہے. اس لیے کبھی بھی گناہ کو تعویلوں کے لبادے مت پہنایا کرو کہ جی یہ ہے وہ ہے. نہیں, جو گناہ ہے اس کو گناہ سمجھو, جو غلط ہے اس کو غلط سمجھو. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اچھا, حضرت آدم علیہ السلام روئے, اب اتنا روئے جس کا میں نے اشارہ کیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. لیکن اب اگلی بات سنیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. روئے, اتنا روئے. تو اپنا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اب ذرا دیکھیں نا کہ روٹھے رب کو کیسے منا رہے ہیں حضرت آدم. اور حضرت آدم کی یہ سنت آپ کے لیے ہمارے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ ہیں کہ خدا نہ کرے اگر آپ اور ہم کبھی خدا کو ناراض کر دیں تو پھر کیسے راضی کرنا ہے.
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اب اللہ کا فرمان. اچھا اللہ نے فرمایا جب میرے آدم روئے اور ایسے روئے تو اب ذرا دیکھیں کہ پہلے خدا نے خود فرمایا کہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن جب خدا کے سامنے حضرت آدم روئے ہیں تو توبہ کیسے کرنی ہے یہ بھی اللہ نے خود سکھایا. فتلقا، علماء مفسرین لکھتے ہیں تلقا، سیکھا جا رہا ہے. فتلقا آدم من ربہ، خدا سے سیکھے ہیں. کلمات، چند کلمات حضرت آدم نے. اچھا وہ کلمات کیا تھے ذرا پلے باندھ رہے ہیں. علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ وہی کلمے تھے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بیان فرمائے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے خود حضرت آدم کو سکھائے کہ آدم آپ اور آپ کی اہلیہ یہ کلمات میرے آگے کہیں. اچھا جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ کلمات کہے تو قرآن صاف کہتا ہے فتاب علیہ. اب اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا. بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ توبہ کو قبول فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اور بولیں تو صحیح. اچھا بلکہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا بلکہ حضرت آدم کی اولاد کے لیے بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان اس میں نقش فرما دیا کہ انہو هو التواب الرحیم، کہ یاد رکھنا ہم تواب بھی ہیں رحیم بھی ہیں. دیر آپ کے ہمارے طرف سے ہوگی، ادھر سے کوئی دیر نہیں ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا کہنے کا مقصد یہ تھا. ایک بات اور چلتے چلتے آخری نقطے کی عرض کر دوں. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے علماء نصیب فرمائیں، ایسے علماء سے اللہ تعالیٰ وابستہ فرمائیں. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کلام پاک کے اس جملے پر 3 فائدے لکھے ہیں. اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں، فائدہ نمبر 3 جو حضرت نے لکھا ہے بڑا عجیب ہے. حضرت نے فرمایا کہ فتابہ علیہ کے اس پاک جملے نے عیسائیوں کے اس عقیدے کو توڑ کے رکھ دیا ہے، غلط قرار دیا ہے جو عیسائیوں کے نزدیک حضرت آدم چونکہ گنہگار تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور حضرت آدم کے اسی گناہ کی نحوست اولاد میں آئی ہے اور اولاد پیدائشی گنہگار ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ پیدائشی گنہگار ہے. اور اس پیدائشی گناہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ صلیب چڑھ کر حضرت آدم کی اور حضرت آدم کی اولاد کے اس گناہ کو بخشوا گئے. کیا کروا گئے؟ بخشوا گئے. اچھا اب یہ سارا تو کھڑا ہوئی تھی نا بات اپنا اس پر کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ان کے نزدیک. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فتابہ علیہ. جب حضرت آدم کی توبہ ہی قبول ہو گئی تھی تو یہ کفارے کا عقیدہ کا رہا. اور بولیں تو صحیح. یہ اگر نہ سمجھ آئے تو ایک چیز سن لیں. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھی ہے جب یہ گناہ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ لغزش. کیا ہے؟ لغزش ہوا نا. اب ذرا سنیے گا، حضرت حوا بھی وہیں تھی نا، تھی یا نہیں؟ اچھا پیدائش، کتاب پیدائش، یہ علماء جانتے ہیں، آپ شاید نہ جانیں. کتاب پیدائش ان 5 کتابوں میں سے ایک ہے جس کو اہل کتاب تورات کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ کتاب پیدائش ان 5 کتابوں میں سے ایک ہے جس کو اہل کتاب کیا کہتے ہیں؟ تورات کہتے ہیں. اس کے مطابق حضرت حوا اور حضرت حوا کی بیٹیوں کو یہ سزا دی گئی تھی اس جرم، اللہ معاف کرے ہمارے نزدیک نہیں ان کے نزدیک، اس جرم کی وجہ سے کہ حضرت حوا اور حضرت حوا کی بیٹیوں کو کیا سزا دی گئی تھی کہ وہ ہمیشہ بچہ جب جنیں گی سخت تکلیف سے جنیں گی، جس کو درد زے کہتے ہیں. درد زے وہ درد ہوتا ہے جو خواتین کو بچے کی جنم کے وقت ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ بہت شدید درد ہوتا ہے. اچھا یہ کتاب پیدائش بائبل کے مطابق خواتین کو کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو حضرت حوا کی بات ہوئی، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ان کے مطابق ذرا سمجھیے گا جو دعوت فکر دی ہے علامہ خالد محمود صاحب نے
کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے آ کر صلیب پر چڑھ کر ان کے لوگوں کے گناہوں کا یہ کفارہ ادا کر گئے تو پھر وہ سزا بھی ختم ہو جانی چاہیے یا نہیں ہو جانی چاہیے؟ تو یہ کیسی بات ہے کہ سزا جو ہے وہ گناہ تو معاف ہو گیا حضرت عیسیٰ کا صلیب پر چڑھ کر، نعوذ باللہ سب کا، لیکن سزا اب بھی باقی ہے۔ کیا خواتین اب بھی درد ذے سے بچے جنتی ہیں یا نہیں؟ اور چلو اگر آپ کہو کہ جی مسلمان تو حضرت عیسیٰ کو اس طرح مانتے نہیں، یہودی اس طرح مانتے نہیں، ہندو اس طرح مانتے نہیں، عیسائی خواتین تو مانتی ہیں نا اسی طرح، تو پھر عیسائی خواتین کو بھی درد ذے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بولو تو صحیح۔ تو پھر یہ کون سی بات ہے کہ ایک طرف تو کہو کہ وہ گناہ جو حضرت حوا سے ہوا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ اس کے صدقے میں صلیب چڑھ گئے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد کے گناہ معاف کر اور کروا گئے۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی اتباع میں کہ یہ کیسی بات ہے کہ گناہ معاف ہو گیا تمہارے نزدیک تو یہ سزا کیوں جاری ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب ہے مطالعہ عیسائیت، اس کے شروع میں علامہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ ویسے ہمیں یہ سوال پادریوں سے کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ سے بھی بڑے سوالات وہ کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ کیسے چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتھر کیسے بول سکتے ہیں، چشمے سے انگلیوں کے چشمے کے اچھا ایک عیسائی نے تو یہاں تک لکھا، کہتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ کا کوئی معجزہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا وہ تو سوالات کرتے ہیں، کچھ آپ بھی پلے باندھ لو، لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے جو سوالات اعتراضات کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے ان کے جواب نہیں، جوابات دیے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر ادھر سے آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ جواب ندارد ہوگا۔ کوئی سمجھ آئی؟ ندارد کیا ہوتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ باقی اندھا سنتیں پڑھ لیں۔ Pardon.